بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتقد کا صفحہ نمبر 207 اور یہ بحث ہے ماقبل سے متعلق چل رہی ہے۔ ماقبل میں صفحہ نمبر 205 پر یہ ذکر ہوا فلا بد فی تحقق الایمان من المعرفہ، ایمان کے تحقق کے لیے معرفت کی ضرورت ہے اور ایک دوسری چیز کی بھی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو قبول کرنا جو مستلزم ہیں اللہ کے جلالت شان کو اور عدم استخفاف کو۔ ماقبل میں ایک بحث گزری کہ یہ استسلام اور انقیاد جو اسلام کے معنی میں موجود ہے، یہ تصدیق کے معنی میں داخل ہے۔ اگر داخل ہے تو یہ ایمان کے مفہوم کا ایک جز ہوگا، اور اگر اسے داخل نہ مانے، مرادف تسلیم کرے جیسا کہ بعض کا نظریہ ہے، مصنف معتقد نے نہ اسے مفہوم ایمان کا جز مانا ہے نہ ہی اسے مرادف مانا ہے، بلکہ مفہوماً دونوں میں لزوم کا رشتہ تلاش کیا ہے کہ استسلام اور انقیاد یہ کا جو مفہوم ہے اور ایمان کا جو مفہوم ہے، دونوں میں تلازم کا رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہی کہ ایمان اور اسلام دونوں کا اپنا حقیقی مفہوم تو الگ الگ ہے، لیکن ایک رشتہ لزوم ہے مفہوم کے اعتبار سے کہ وہ ایمان جو شرعاً معتبر ہے وہ ایمان بغیر اسلام کے نہیں ہوگا، ایسے ہی وہ اسلام جو شرعاً معتبر ہے وہ بغیر ایمان کے نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد آج ایک نئی بحث شروع کرتے ہیں۔ ثم علم ان الاسلام کما یطلق علی ما ذکرنا من الاستسلام والانقیاد لغتا و شرعا، کہ ماقبل میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا اسلام اور انقیاد کا لغوی اور شرعی مفہوم، اسلام لفظ اسلام یا اسلام جس طرح اس مفہوم پر دلالت کرتا ہے، پھر آپ جان لیں کہ اسلام جس طرح اس معنی پر بولا جاتا ہے جو استسلام اور انقیاد کا لغوی اور شرعی معنی ہے، ایسے ہی وہ اعمال پر بھی بولا جاتا ہے۔ کتب صحاح کی مشہور حدیث پاک حدیث جبریل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسلام اور ایمان کا الگ الگ سوال کیا تھا، تو اسلام کے اندر آپ نے اعمال کی وضاحت فرمائی تھی کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تو اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ کما یفہم من جواب جبریل علیہ السلام من الاسلام، جیسا کہ حضرت جبریل السلام کے اسلام کے حوالے سے سوال کے جواب سے سمجھ میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اسلام کے سوال کے جواب میں جو وضاحت فرمائی وہ وضاحت اعمال سے متعلق تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جس طرح استسلام کے معنی پر بولا جاتا ہے، ایسے ہی اعمال پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ گویا کہ ایمان تصدیق قلب کا نام ہے، یعنی دل کا عمل ہے، اور اسلام اعضائے جوارح کا عمل ہے۔ ایک دل کا عمل ہے جو تصدیق قلبی سے سامنے آتا ہے، اور ایک آپ کے بدن کے دوسرے اعضاء کا عمل ہے، اعضائے ظواہر کا عمل جسے ہم اعمال کہتے ہیں۔ تو اسلام کا تعلق اعمال ظاہر سے ہے، یعنی عمل ظاہر سے ہے، اور ایمان کا تعلق عمل باطن سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت جبریل السلام کے سوال کے جواب سے سمجھ میں آتا ہے، یہ سوال اسلام سے متعلق تھا، اور وما ذکرنا من ملازمت الایمان والاتحاد به فبالمعنى الاول، ماقبل میں جو مصنف نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اسلام اور ایمان مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے رشتے لزوم رکھتے ہیں، یہ پہلے معنی کے لحاظ سے ہے، یعنی اس وقت اسلام کا وہ معنی مراد لیا جائے گا جو استسلام اور انقیاد کا ہے، اعمال کا معنی مراد نہیں لیا جائے گا، تو وہ معنی اول کے لحاظ سے ہے، یعنی جہاں اسلام کا معنی استسلام اور انقیاد یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہونا، قبول کرنے پر آمادہ ہونا، اس مفہوم میں اور ایمان کے مفہوم میں رشتہ ملازمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ملازمت جو ایمان سے اس کی ہم نے ذکر کی تھی، اور اس میں جس اتحاد کا بیان ہوا تھا یہ معنی اول کے لحاظ سے ہے۔
وبالمعنی ثانی لا یلزم الایمان، اور معنی ثانی کے لحاظ سے یہ ایمان کے لیے لازم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ ایمان پایا جائے تو اعمال بھی پائے جائیں، یعنی اسلام بھی پایا جائے۔ جو مسلم ہے اطلاق کے اعتبار سے جو مسلم ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلم ہے، لیکن ایمان کے لیے اعمال ظاہر کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایمان ایک الگ چیز ہے اور اعمال ظاہر ایک الگ چیز ہے، جو ایمان کے تقاضوں پر چلنے کا نام ہے۔ تو ایمان بہرحال ایک الگ چیز ہے اور اعمال بہرحال اس سے خارج ہیں، اور یہی اہل سنت کا نظریہ ہے۔ فرماتے ہیں بلکہ وہ اس سے الگ ہیں، بل ينفق عن الایمان، بلکہ وہ ایمان سے منفک ہیں، الگ ہیں۔ اس قد یوجد التصدیق مع استسلام بدون الاعمال، اس لیے کہ تصدیق استسلام کے ساتھ، یعنی استسلام بھی ہو اور تصدیق بھی ہو، یہ پائی جاتی ہے اعمال کے بغیر، وینفرد عنہا، اور اس کے بغیر اور اس سے منفرد ہوتی ہے۔ والاسلام بمعنی الاعمال الشرعیہ، اور اسلام جو اعمال شرعیہ کے معنی میں ہے یہ ایمان سے منفک نہیں ہوتا، کیونکہ لاشتراط الایمان لصحت الاعمال، اعمال کی صحت کے لیے ایمان کی شرط موجود ہے۔ تو رشتہ تلازم نہیں ہے، رشتہ تلازم نہیں ہے کہ دونوں طرف سے ملازمت پائی جائے۔ اعمال کی صحت اسی وقت ہوگی جب ایمان پایا جائے گا، لیکن ایمان کی صحت کے لیے اعمال شرط نہیں ہے، اعمال کا وجود شرط نہیں ہے، بالعکس بغیر کسی عکس کے۔ اس لا تشترط الاعمال لصحت الایمان، اس لیے کہ ایمان کی صحت کے لیے اعمال کی شرط نہیں ہے، خلافا للمعتزلہ، معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے، اور خوارج بھی اسی نظریے کے حامی ہیں۔ خوارج تو بالکلیہ مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں، اور معتزلہ اسے ایمان سے باہر مانتے ہیں لیکن کفر میں داخل نہیں مانتے، یہ منزلۃ بین المنزلتین کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں خلافا للمعتزلہ وہی جزء لمفہوم الایمان عند الخوارج، خوارج کے نزدیک یہ اعمال یہ مفہوم ایمان کا جز ہے۔ عمل فوت ہوا یعنی کوئی شخص مرتکب کبیرہ ہوا تو گویا کہ ایمان کا ایک مفہوم ہی نہیں پایا گیا، ایک جز فوت ہوا تو کل کے فوت ہونے کا فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ وہ شخص اب کافر ہو جائے گا۔ وَلِذَا كَفَرُوا بِالذَّنبِ لِانْتِفَاءِ جُزْءِ الْماہیت، اسی لیے انہوں نے گناہ کبیرہ کی بنیاد پر تکفیر کی ہے کہ ماہیت کا ایک جز منتفی ہو رہا ہے، گویا کہ ماہیت کے جو مستقل جز ہیں، مستقل اجزاء ہیں ماہیت ایمان کے، ایک تصدیق بالقلب اور دوسرے اعمال، تو اگر ایک جز فوت ہوا تو اس سے کل کے فوت ہونے کا فیصلہ۔ اور معتزلہ والمعتزلۃ وان وافقوا الخوارج فی اعتبار الاعمال، اور معتزلہ نے اگرچہ اعمال کے معتبر ہونے کے حوالے سے خوارج کی موافقت کی ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی جس طرح ایمان کے لیے تصدیق قلب کا اعتبار ہے ویسے ایمان کے لیے اعمال کا بھی اعتبار ہے، اس کا وجود بھی ضروری ہے۔ ولیکنہم یثبتون الواسطہ بین الایمان والکفر، لیکن وہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک واسطے کو ثابت کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی وہ شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا جیسے کہ خوارج کہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک بھی مفہوم ایمان کا وہ جز ہے جیسے خوارج مانتے ہیں۔ خوارج اور ان میں فرق یہاں ہوتا ہے کہ خوارج پوری طرح اسے کفر میں داخل مانتے ہیں، ایمان سے خارج ہوا اور کفر میں داخل ہو گیا، یہ خوارج مانتے ہیں، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان سے باہر ہوا اور کفر میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ایک تیسری منزل ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مرتکب الکبیرہ لیس بمؤمن ولا کافر، کہ مرتکب کبیرہ نہ مؤمن ہے اور نہ کافر ہے، ایمان سے باہر ہوا اس لیے مومن نہیں ہوا، کفر میں داخل نہیں ہوا اس لیے کافر نہیں ہوا، بل فی منزلۃ بین المنزلتین، بلکہ وہ دو درجوں کے درمیان ایک تیسرے درجے میں ہے۔ فلا یلزم عندہم من انتفاء الایمان ثبوت الکفر، پکی بات ہے کہ جب کفر میں وہ داخل نہیں مانتے تو انتفاع ایمان کا مانتے ہیں، کفر میں داخل نہیں مانتے تو ثبوت کفر نہیں ہوا، تو گویا کہ انتفاع ایمان تو ہے لیکن ثبوت کفر نہیں ہے۔
ایک عجب دنیا کا ایک ایسا فارمولہ جو کہیں بھی مثال میں نہ پیش کیا جا سکے کہ جب دو لازمی چیزیں ہیں اور ان دو کے سوا کوئی تیسری چیز نہیں ہو سکتی، تو اب نہ یہ پہلی چیز ہوئی نہ دوسری چیز ہوئی۔ جب تیسری چیز ہو ہی نہیں سکتی تو وہ ہوئی کہاں سے؟ وہ معتزلہ کے وہاں ہوئی۔ تو کچھ لوگ اپنے نظریات کی انفرادیت کو دنیا کے ذہنوں میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اسی کی اپج ہے۔ فرماتے ہیں فلا يلزم عندهم من انتفاء الایمان ثبوت کفر، تو ان کے نزدیک ایمان کے انتفاع سے کفر کا ثبوت لازم نہیں ہے، ہاں وہ ان پر کفار کے احکام جاری کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کے احکام جاری نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، ایمان سے خارج ہو چکا ہے، اور کفر میں داخل نہیں ہوا تو کفار کے بھی احکام نہیں جاری کرنے چاہیے، بلکہ انہیں انتقال کے بعد لٹکا دینا چاہیے، نہ انہیں دفن کریں نہ انہیں جلائیں بلکہ لٹکا دیں۔ تو ایسے اگر کیا جاتا یا وہ اپنے اس نظریے پر عمل کرتے تو وہ لٹکے ہوتے اور انہیں کوا اور چیل یہ سب کھا رہے ہوتے۔ فقالت الخوارج، تو خوارج نے کیا کہا؟ کلو ذنب شرکن، ہر گناہ یہ شرک ہے، ہر گناہ شرک مطلب گناہ کبیرہ یہ کفر ہے، اور کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے یہ مفہوم اسی کا ہے کلو ذنب شرکن کا۔ اب اس کے بعد معتزلہ اور خوارج کے نظریات ایمان اور اسلام کے حوالے سے بیان کر دیے گئے۔ اسلام کا وہ معنی جو اعمال ہے، یعنی اسلام کا ایک دوسرا اطلاق جو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نجدیہ نے اپنی کتابوں میں جو نظریات بطور خاص بیان کیے ہیں اس نظریے سے یہ کہاں تک پہنچتے ہیں، کہاں تک یہ ترقی کرتے ہیں، ہے نا؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور بھی تیز ہو پرواز جو نیچے دیکھوں کس بلندی پہ یہ گر جانے کا ڈر لے آیا۔ اڑتے گئے اور زمین چھوٹتی گئی، اصل ان کے ہاتھ سے چھوٹتی گئی، جڑ سے وہ دور ہوتے گئے، اور پھر اس کے بعد جڑ سے ہٹا ہوا تنا جو ہوتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، اس پر لگی ہوئی پتیاں مرجھا جاتی ہیں، اور پھر ہوا کا معمولی جھونکا آتا ہے، وہ پتیاں نیچے گر جاتی ہیں، اور آپ اسے کیا بنا لیتے ہیں؟ ایندھن بنا لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ نجدی و سلکا مسلک الخارجی، اور نجدی شیخ نجدی آپ کہیں کہ شیخ نجدی نے خارجی کا نظریہ، خارجی کی راہ اختیار کی۔ کیا کہا کہ غیر اللہ کی تعظیم کرنا، جیسے آپ اللہ کی تعظیم کرتے ہیں ویسے غیر اللہ کی تعظیم کرنا یہ شرک فی العبادت ہے۔ اب اللہ کی تعظیم کیسے آپ کرتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز میں ایک قیام ہے، قعود ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور تعظیم کا جو دوسرا انداز نماز میں آپ اختیار کرتے ہیں یہ سارے کا سارا کس لیے ہے؟ اللہ کی تعظیم ہے نا؟ اب اگر یہ طریقہ کسی اور کے لیے آپ اختیار کریں، ویسے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں جیسے آپ قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور سورتوں کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے سامنے ایسا کھڑے ہو جائیں تو یہ شرک فی العبادت ہو جائے گا۔ کتنی تیزی کے ساتھ یہ مشین چل رہی ہے، اور کفر و شرک کے گولے اور بارود اس سے باہر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی تعظیم جیسے اللہ کی تعظیم ہوتی ہے ویسے غیر اللہ کی تعظیم یہ شرک فی العبادت ہے۔ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، اللہ کی تعظیم کس طرح ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی تعظیم غیر اللہ کی کر لے تو شرک فی العبادت ہے، یعنی وہ اعمال جسے اللہ تعالیٰ نے خصصہ اللہ تعالیٰ لتعظیمہ، وہ اعمال جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لیے خاص فرمایا، اگر وہ اعمال کسی اور کے لیے کیے جائیں چاہے جس نیت سے کیے جائیں، یہ تو نیتوں پر ذرہ بھر کوئی بحث ہی نہیں کرتے۔ آپ نے کس خیال سے کسی کے سامنے ہاتھ باندھ لیا اس سے ان کی بحث نہیں ہوتی ہے، فی نفسہ ہی وہ تعظیم کے لائق ہے اللہ تعالیٰ نے، یا اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی تعظیم کا حکم فرمایا ہے، فی نفسہ ہی وہ تعظیم کے لائق ہے،
ایسے ہی جیسے اللہ کی ذات تعظیم کے لائق ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کا حکم فرمایا، اس سے وہ کوئی بحث نہیں کرتے. بس وہ عمل آپ نے کر لیا جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لیے خاص کیا ہے تو اسے شرک فی العبادت کہتے ہیں، چاہے آپ کی نیت میں عبادت کا کوئی پہلو نہ ہو، فقط تعظیم کا پہلو ہو تو وہ اسے عبادت میں لا دیتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں آپ بدتمیزیاں کرتے پھریں. ان کے نظریے کا حاصل یہ کہ آپ دنیا میں بدتمیزیاں کرتے پھریں اور کسی کی تعظیم و توقیر نہ کریں، نہ کسی کے لیے کھڑے ہوں، نہ کسی کی عزت کریں، نہ کسی کی تعظیم کریں. اس لیے کہیں نہ کہیں آپ ان اعمال کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، تعظیم کے ان اعمال کو آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے اور کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کی شکل اختیار کرنا، جیسے کسی کے سامنے آپ کھڑے ہوں، جیسے نماز میں آپ کھڑے ہوتے ایسے کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی شکل آپ بنا لیں. ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، جیسے آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں نماز ادا کرتے وقت، ایسے کسی کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں. کما یقف فی الصلاۃ. اور اس کے بعد وہ بذل المال، اور اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، اس کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور اس کے گھر کی طرف شد رحال کرنا. والتشکل الخاص بالاحرام، احرام کے ذریعے سے اور طواف کے ذریعے سے، یعنی احرام کے ذریعے سے ایک خاص شکل بنا لینا. ظاہر سی بات ہے احرام کے ذریعے سے آپ جو خاص شکل بناتے ہیں وہ کس لیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے ہے. کیونکہ احرام باندھنا عبادت ہے اللہ کی تعظیم کے لیے. طواف کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی تعظیم ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں، چراغاں کر ایقاد السرج والمجاورہ، اور مجاورت اختیار کر رہے ہیں، اس کے آس پاس آپ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس حرم پاک کے اندر. والتبرک بالماء، اور آب زمزم سے آپ تبرک حاصل کر رہے ہیں. تو ایسے کسی اور پانی سے آپ تبرک حاصل کر رہے ہیں تو دقت پیش آئے گی ان کے وہاں، چونکہ ان چیزوں کا تو بالکلیہ ہر چیز کا ثبوت ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہے. آب زمزم کی تعظیم یہ کہ اس کو اس طرح پیا جائے. اور الٹے پاؤں آپ پلٹیں، الٹے پاؤں چلیں، ٹھیک ہے، ادھر رخ نہ کریں. اور اس کے حرم کی تعظیم، اور اس کے علاوہ یہ سارے اعمال ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے. اب اس کے بعد آپ سنیے فمن فعل بنبی او ولی. اب یہ پھاوڑا چلا رہے ہیں. اب اگر یہی اعمال کسی نے، یعنی یہی رکوع سجود اور یہی بذل مال، نماز، روزہ اور کھڑا ہونا اور سفر کرنا اور بوسہ دینا، الٹے پاؤں آنا ودا کے وقت، اور روشنی کرنا اور شامیانے تاننا، غلاف چڑھانا، اور پھر اس کے بعد مورچھل مارتے ہیں نا، مورچھل یہ سب کرنا، دعا کرنا، مجاورت اختیار کرنا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی تعظیم کرنا. تو یہ ساری چیزیں فمن فعل بنبی او ولی او خبیث او جدی او قبر احد صادق او کاذب او مکانہ او تبرکہ او آثارہ و مشاہدہ وما يتعلق بها شيء من السجود والركوع وبذل المال والصلاة له والصوم له والتمثل قائما وقصد السفر إليه والتقبيل والرجعة كقرا وقت التوديع وضرب الخبا وإرخاء الستارة والستر بالصوب وتحريك المضب والدعاء من الله ها هنا والمجاورة وتعظيم حواليه واعتقاد كون ذكر غير الله عبادة وقربا وتذکرہ فی الشدائد ودعائہ بنحو یا محمد یا عبد القادر یا حداد. فرماتے ہیں جس نے کسی نبی کے لیے یا کسی ولی کے لیے یا کسی خبیث کے لیے یا کسی جنات یا جناتوں کے لیے، جن کی جمع جنی، یا کسی سچے یا جھوٹے شخص کی قبر کے پاس یا کسی یا اس کی جگہ یا اس کا مکان یا اس سے اس کے تبرک
یا اس کے آثار اور مشاہد جہاں وہ رہتا ہے، اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں، سجود ہے، رکوع ہے، مال کو خرچ کرنا ہے، نماز کے لیے پڑھنا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ہے، اور اس طرح کے کھڑے ہونے کی کوشش کرنی، اس کی طرف سفر کرنا، اور ان کا بوسہ دینا، اور ان سے پلٹتے وقت، رخصت ہوتے وقت الٹے پاؤں چلنا، روشنی کرنا، شامیانے تاننا، غلاف چڑھانا، اور مورچھل مارنا، اور وہاں اللہ سے دعا کرنا، اس کی مجاورت اختیار کرنا، اس کی حوالی کی تعظیم کرنا، اور غیر اللہ کے ذکر کو عبادت اور قربت خیال کرنا، اور شدائد میں انہیں یاد کرنا، اور یا محمد یا عبدالقادر یا حداد وغیرہ کے ذریعے سے دعا کرنا۔ اگر کسی نے کسی نبی، ولی، خبیث، جنی، قبر اور یہ وہ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کیا تو کہتے ہیں فقد سارا مشرکن و کافرن بے نفس ہذہ الاعمال۔ بس سوچا کیا، اس سے بحث نہیں ہے۔ فقط ان اعمال کو کرنے سے وہ کافر اور مشرک ہو جائے گا۔ سواء اعتقد استحقاقہ لہذہ التعظیم بذاتہ، خواہ بذاتہ اس کے اس تعظیم کے مستحق ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ بے نفس ہذہ الاعمال، فقط ان اعمال کو اس نے کیا، خواہ فی نفس ہی یہ سمجھتا ہو کہ وہ فی نفس ہی بذات اس تعظیم کا مستحق ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ گفتگو جو ہے تقویۃ الایمان کے باب اول جو توحید اور شرک سے متعلق ہے اس میں دی گئی ہے۔ اب شروع کی تمہیدیں آپ لیں اور پھر اس کے بعد اس نظریے کو آپ سنیں، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ولا یخفی ان حکم الکفر بالافعال دخول فی الخروج۔ آپ پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ محض ان افعال کے کرنے کی بنیاد پر جو کفر کا حکم لگایا گیا ہے، یہ حکم لگانا خروج میں داخل ہونا ہے، داخل ہی نہیں ہونا ہے بلکہ خارجیوں سے کئی درجوں اور اونچا جانا ہے۔ بل عروج منہ الی مصاعد الضلال، بلکہ گمراہی کے کئی درجوں ان سے آگے بڑھنا ہے، خارجیوں سے آگے بڑھنا ہے۔ فرماتے فإن حکم الخوارج بالکفر انما ہوا فی الافعال التي هي المعاصی۔ خوارج نے جو گفتگو کی ہے کہ اگر وہ گناہ کا مرتکب ہوا ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہو، تو وہ شخص جو ہے کافر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، کفر میں داخل ہو جائے گا، اور انہوں نے ایسا کوئی امتیاز نہیں برتا ہے۔ وہ اعمال چاہے مباح ہو، چاہے حرام ہو، چاہے حلال ہو، جائز ہو، مندوب ہو، مستحسن ہو، کیا ہو، اس سے بحث نہیں ہے، بس ان اعمال کو اس نے کر لیا تو اب وہ شخص جو ہے کافر و مشرک ہو گیا۔ تو یہ خارجیوں سے بھی بہت آگے کی سوچ ان کی ہوئی ہے۔ تو فرماتے فإن حکم الخوارج بالکفر، خوارج کا حکم لگانا یہ ان افعال کے بارے میں ہے جو معاصی ہیں، جو گناہ ہیں، بخلاف ھذا القالب طاغی، برخلاف اس بدمست انسان کے جو اعلیٰ درجے کی طاغوتیت اور بدمستی کا شکار ہے۔ فإنه قد جمع بین اشیاء منها محرمۃ ومنها مکروہۃ ومنها مباحۃ ومنها مندوبۃ ومنها مختلفۃ بین الائمہ فی الاباحۃ والکراہۃ، اس لیے کہ اس نے تمام چیزوں کو جمع کر دیا ہے، اس میں سے کچھ حرام ہے، ظاہر سی بات سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ حرام ہے، تعظیمی ہو تب بھی حرام ہے، اور سجدہ عبادت ہو تو کفر ہے، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اس میں سے کچھ مکروہ ہیں، کچھ مباح ہیں، جیسے جھکنا، رکوع کی شکل بنا لینا کسی کے سامنے، یہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، اس میں سے کچھ مباح ہیں، کچھ مندوب ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ کراہت و اباحت میں خود ائمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ مطلقاً جائز ہے یا اس میں کوئی کراہت ہے۔ اور اس نے کیا کیا وجعل الکل کفر و شرک، اس نے سب کو کفر اور شرک قرار دیا۔ وقال، اور کہا کہ اللہ تعالی نے ان افعال کو اپنی تعظیم کے لیے خاص کیا ہے، یہ چیز بغیر ثبوت کے اس نے کہی ہے، یہ سارے کہا کہ یہ اللہ تعالی نے یہ چیزیں اپنے تعظیم کے لیے خاص کر لی ہیں۔ فرماتے ہیں یہ کہنا افتراء علیہ و افکن
اور یہ کہنا اللہ تعالیٰ پر افتراء اور بہت بڑی تہمت ہے، اور تفصیل ہمارے رسالوں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو انہوں نے شروع میں اسلام کا وہ مفہوم جو اعمال سے متعلق حدیث جبریل سے جو واضح ہوتا ہے، اور پھر ایمان کا مفہوم، اور دونوں کے مفہوم میں جو رشتہ ہے اس رشتے کی وضاحت فرمائی، اور معتزلہ اور خوارج کا نظریہ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اس بدمست انسان کے افسانوی نظریے کو بیان کیا، جس کی بنیاد پر یہ فقط خوارج سے اتفاق نہیں رکھتا بلکہ اس اتفاق سے مزید اونچی اڑان اڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نتیجہ وہی ہے، اور بھی تیز ہو پرواز جو نیچے دیکھوں، کس بلندی پہ یہ گر جانے کا ڈر لے آیا۔